فریدیہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. بایزید بستامی کا نام سنا ہے نا؟ بہت بڑے صوفی صاحب گزرے ہیں. یہ صوفی صاحب کہتے کیا تھے؟ کہا کرتے تھے، فوائد فریدیہ اردو میں چھپی ہوئی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. اس میں وہ لکھتا ہے بایزید بستامی کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی عظیم ہوگا. میرا جھنڈا نور کا جھنڈا ہے جس کے نیچے سارے جنات، سارے انسان، حتیٰ کہ سارے انبیاء، بایزید بستامی کہتا ہے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا خبر دی؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے حمد کا جھنڈا کس کو دے گا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک ان سب کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ظالم جو اپنے آپ کو نبوت سے بڑھ کے مقام پہ فائز کرتے ہیں، منصور حلاج سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے، اور یہ واقعہ بھی فوائد فریدیہ کتاب کے اندر موجود ہے، میں نے سنا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے. کہتا ہے افسوس تیرے اوپر، تو نے میری شان کو کتنا کم کر دیا، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے. میرا جھنڈا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد کے جھنڈے سے عظیم ہوگا. تمام جنات اور انسان اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے قول کے مطابق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. طبقات شعرانی جلد نمبر 1 صفحہ 68 پر بایزید کا ایک اور شعر ہے جس کا ترجمہ سنیے. نبوت کا مقام برزخ کی طرح ہے، وہ رسول سے تو بالا تر ہے مگر ولی سے نیچے ہے. رسول کا مقام نبوت سے تو اعلیٰ ہے لیکن ولایت سے اعلیٰ نہیں ہے. ولایت نبوت سے اور رسالت سے بڑی ہوئی چیز ہے. ابن عربی فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 256 اور 257 پر لکھتا ہے، رسالت کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص متکلم کے کلام کو سننے والے تک پہنچائے. یہ ایک حالت ہے، مقام نہیں. جب یہ پیغام پہنچ جاتا ہے رسول کا کام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد نئے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسے نیا حکم دیا جاتا ہے، باخلاف ولایت کے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ زمانہ اور مکان کے ساتھ محدود نہیں ہوتی اور ہر کسی کے لیے عام ہو سکتی ہے. ولایت کا مقام نبوت اور رسالت کے مقام سے افضل ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ شامل ہے. صوفیاء کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ولی 2 قسم کا علم جانتے ہیں. نبی کے پاس تو شریعت کا علم ہوتا ہے. کہا نہیں، جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس 2 طرح کا علم ہوتا ہے، ایک علم ظاہر علم شریعت اور ایک علم باطن. وہ باطنی علم بھی جانتے ہیں اور ظاہری علم بھی جانتے ہیں. جب آپ کسی نبی کو دیکھیں کہ وہ شریعت سے ہٹ کر کلام کر رہا تو پھر سمجھ جائے کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ولی بھی ہے اور باطنی علم سے کلام کر رہا ہے. وہ عارف کی حیثیت سے اور ولی کی حیثیت سے کلام کر رہا ہے. اس لیے عارف ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام زیادہ کامل ہے نبی کی نسبت، ولی ہونے کی نسبت سے اس کا مقام زیادہ مکمل ہے نبی اور رسول ہونے کی بنسبت. اسی طرح صوفیاء کے عقائد کے اندر یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ رسول اور نبی اس فرشتے کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر ان پہ نازل ہوتا ہے. نبی اور رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل نہیں کرتے، جبکہ ولی، یہ تو نبی کا مقام اور رسول کا مقام آپ نے سمجھا کہ فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، پیغام ملتا ہے، اپنے اصحاب کو سنا دیتے ہیں. کہا اس کے برخلاف ولی کا مقام یہ ہے کہ اسے فرشتے کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ براہ راست ڈائریکٹ وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے معاملات چلاتا رہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین نہ آئے تو ایک واقعہ سنا دو فضائل حج کا. شیخ الحدیث مولانا زکریا اپنی کتاب فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی نے خضر علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اپنے سے بڑا بھی کوئی مقام والا آدمی دیکھا؟ کہا ہاں ایک بار دیکھا. کہا وہ کب دیکھا؟ کہا میں مدینہ شریف میں تھا اور امام عبد الرزاق رحمہ اللہ
حدیثیں بیان کر رہے تھے، مجمع لگا ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہے ہیں۔ کونے کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہوا اور نیچے منہ کر کے بیٹھا ہوا۔ میں نے اسے جا کر کہا کہ امام عبد الرزاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے اور لوگ ان سے حدیثیں سن رہے، تو کونے میں کیوں بیٹھا؟ تو جا کر کیوں نہیں حدیث سنتا؟ تو اس نے سر نہیں اٹھایا، میری طرف التفات نہیں کیا، مجھے دیکھا بھی نہیں، گھٹنے پہ منہ رکھے رکھے نیچے سے ہی بولا وہاں جو بیٹھے ہیں وہ رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں۔ عبد الرزاق کا مطلب کیا؟ رزاق کا بندہ۔ اور رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزاق اللہ ہے۔ جو مر کے قبروں میں دفن ہو جائے وہ داتا ہو سکتا؟ ہم نے تو مانا ہوا ہے نا، میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در سے پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ سنی ہے یہ قول؟ یہ نہیں۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ۔ انڈیا والوں نے اجمیر والے کو رزاق بنا لیا، پاکستان والے کیسے ہم تم سے الگ بھی ہوگے تو پیچھے نہیں رہیں گے، ہمارا لاہور کے اندر رزاق ہے۔ لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے ہاتھ، کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشا دے، میرا داتا اتے فرشا دے۔ جو فرش میں دفن ہو جائے وہ داتا ہوا کرتا۔ کہا یہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے، رزاق کے بندے سے حدیث سن رہے ہیں، اور میں وہ ہوں جو رزاق کے بندے سے نہیں، خود رزاق سے سنتا ہوں۔ مجھے وحی کی ضرورت نہیں، مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں، مجھے قرآن حکیم کی ضرورت نہیں، مجھے تو بغیر واسطے کہ اللہ سے میری لو لگی ہوئی ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے اللہ سے پوچھتا ہوں، جواب مل جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اسلام کے نام پہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو انبیاء کا واسطہ ہے دین حاصل کرنے کا، اس کو نکال کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری ڈائریکٹ اللہ سے لو لگی ہوئی، ہمیں کسی نبی کی، کسی حدیث کی، کسی آیت کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے ہم ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے الٹ کچھ کہہ دیتے ہیں تو اللہ بھی ڈانٹ دیتا ہے کہ بکو مت، چپ کرو۔ یہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیث سنتے ہیں، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم واقعی اتنے پہنچے ہوئے ہو تو پھر بتاؤ میں کون ہوں۔ مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہا اگر فراست صحیح کام کر رہی ہے تو تم خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں سمجھ گیا کہ اللہ کے پاس اولیاء مقام اور مرتبے میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ آگے ہیں، اللہ مجھے بھی ان سے فائدہ پہنچائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاتم الاولیاء کا لفظ بے اصل اور فردی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس لفظ کی بنیاد ابن عربی نے رکھی یہ بے اصل ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ فرضی ہے، بنایا ہوا لفظ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابن عربی اور دمشق کے بعض اور گمراہ لوگ اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کرتے رہے۔ ان تمام لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ بعض وجوہ کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اور کئی کفر اور بہتان انہوں نے بکے۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف اور صرف اپنے لیے مقام خاتم الاولیاء کو ثابت کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خاتم النبیین تو نہیں بن سکتے لیکن وزیر بے محکمہ تو بن سکتے ہیں نا۔ تو خاتم النبیین وہ تو
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے اگر اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہمارا بھانا پھوٹ جائے گا، کوئی بھی ہمیں مسلمان نہیں مانے گا۔ تو وزیر بے محکمہ بن گئے، خاتم الاولیاء کا نیا عہدہ نکال لیا۔ آج بھی تصوف کی طرف نسبت کرنے والے ولیوں کو صحابہ کرام سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک شخص ہے سید یونس گوہر شاہی، وہ طاہر القادری صاحب کا رد کرتے ہوئے ان کی ایک بات کا رد کرتا ہے کہ قادری صاحب آپ تو باطنی علم کے بڑے ماہر ہیں اور باطنی علم کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن سنو میری آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ پہلی جو میں نے آپ کو سنائی اس کی تو اللہ سے ہوئی تھی نا، وہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھا تھا۔ یہ پاکستان کا رہنے والا، اس کا ڈائریکٹ ابھی اللہ سے رابطہ نہیں ہوا لیکن رسول اللہ تک پہنچ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کے نام پہ فتنوں کا وہ بازار گرم ہے، جس پتھر کو اٹھاؤ گے اس کے نیچے سے پہلے سے بڑا فتنہ نکلے گا۔ سید یونس گوہر شاہی وہ کہتا ہے میری آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا۔ یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نہیں، یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ کی بیان کردہ، یہ روایت یونس گوہر شاہی کی بیان کرتا ہے۔ اس جھوٹی من گھڑت روایت کو بھی سنیے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا، اور تعالی اللہ عما یقولون، اللہ بھی بلند ہے ان کے کلام اور ان کے جھوٹ سے جو یہ کہتے ہیں ہماری اللہ سے ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہیں ان کے جھوٹ سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کسی اور سے کرتے ہیں اور نام رسول اللہ کا لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہا اگر امتی مجھے زندہ سمجھتے ہیں، حیات سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور سے جن لوگوں نے صحبت اٹھائی وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ کرام کن سے افضل ہیں؟ کائنات کے ہر بندے سے افضل انبیاء کی جماعت کے بعد اصحاب محمد الرسول اللہ ہیں۔ میرے پیارے حبیب نے خود کئی مرتبہ فرمایا تھا ابو بکر عمر تم سے بہتر انسان پہ رب کا سورج طلوع نہیں ہوا۔ پیارے حبیب نے صحابی اور غیر صحابی کا فرق بیان کرتے ہوئے کہا اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دے، وہ صحابی رسول کے مقام اور ثواب کو پہنچ سکتا؟ یونس گوہر شاہی کہتا ہے کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں مجھے نبی نے کہا کہ جنہوں نے میرے ساتھ صحبت اختیار کی وہ صحابہ کرام بنے اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہے۔ رات میری رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر تاکیداً کہتا رات میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ قادری طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اولیاء سے افضل ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلط کہتا ہے جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے حیات ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جو میرے صحابی بنے انہیں صحبت ملنے پر مقام ملا، اگر وہ میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو میری صحبت تو آج بھی میسر ہے۔ آج بھی ملاقات کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کھلی ہے، لوگ اس میں آتے ہیں اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھاتے ہیں۔ وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں، جملہ سنیے گا اس مجرم کا، وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں جنہیں ظاہری صحبت کے علاوہ باطنی صحبت بھی ملی ہے۔ آپ تو باطنی علم کے دعوے کرتے ہیں، آپ نے ولیوں کو نیچے اور صحابہ کو اوپر کیسے کر دکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر امتی مجھے حیات سمجھتے ہیں، اگر میری امت مجھے میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے صحبت اٹھائی وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور میں کھلے عام برملا کہہ رہا ہوں کہ میری یہ گفتگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، میں نے راست ان سے گفتگو کی ہے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے اور پوچھا ہے کہ قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
کیونکہ میں نے آپ کی تقریر میں سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین صحابی ہے وہ افضل ترین ولی سے بھی زیادہ افضل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط